اگر رقیہ آپ بتائیں کہ آپ جو ہے عید پہ پہلے سے پلان کر لیتی ہیں چارٹ آپ کا، کیا بنانا ہے آپ نے کیا نہیں بنانا؟ ہماری عید گھر میں تو کم گزرتی ہے کہ کم جیسے میں نے گزرتی ہے۔ بتایا کہ ہم عید کے تینوں دن جو ہے وہ عوام کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. سمجھ لے کہ وہ عوام ہی اب میری یہ فیملی بھی ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو خوشیاں ہیں اپنی جی، آپ ان کے ساتھ غریبوں بانٹ کے رہے ہیں، یہ ساتھ بہت بڑی ہے. سیلیبریٹ کرتے کیونکہ ہم عید پہ اگر فوکس کرتے ہیں تو دیکھیں فریضے کے بعد جس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے دوسروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ان کا احساس کرتے ہیں. تو یہ بڑی آپ نے ایک اچھی بات بولی کہ آپ کی عید جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے جن کے لیے آپ اس وقت سرو کر رہی ہیں، اور آپ کوشش کر رہی ہیں کہ ان میں جو ہے آپ ایک طرح سے ان کو خوشی دے سکیں اور خوشی دے ان کے آپ سکیں. کام آ سکیں، ان کو کیونکہ ہیلپ تھوڑا کر سا سکیں. ٹائم دینے سے اگر ان کو وہ خوشی ملتی ہے، آپ آ کر یا میری ویڈیوز میں دیکھیں وہ بچے وہ خواتین اتنی خوش ہوتی ہیں کہ کسی نے ہمیں امپورٹنس دی اپنی عید کو چھوڑ کے. کیونکہ تمام این جی اوز آپ دیکھیں گے کہ عید تہوار پہ بند ہوتی ہے، بند ہوتا ہے. سنڈے بھی بند ہوتا ہے. ہماری واحد این جی او ہے کہ وہ سنڈے بھی ہے اور عید ہو کوئی بھی تہوار ہو اس میں ہم ان کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا ماننا ہے کہ یہ دسترخوان جب میں وہاں پہ سجاتی ہوں کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور میں وہاں خود سرو کر رہی ہوں. تو اللہ کے مہمان کو جب ہمارے گھر پہ مہمان آتے ہیں ہم ان کو خود سرو کرتے ہیں. بالکل. تو ان کو کیوں نہیں کر سکتی؟ اس وجہ سے کہ وہ غریب ہیں. بہت سے آپ دیکھیں لوگ اور دسترخوان کے میں نام نہیں لوں گی لیکن وہاں پہ ان کو دودکار دیا جاتا ہے. لیکن میرا واحد دسترخوان اور میری فاؤنڈیشن این جی او جو ہے وہ ان لوگوں کو بڑی اہمیت دیتی ہے، بڑی رسپیکٹ دیتی ہے. تو اسی لیے سب مجھے پھر ان ریٹرن رسپیکٹ پیار دیتے ہیں. بچے بھی دیتے ہیں، بزرگ بھی دیتے ہیں، خواتین بھی دیتی ہیں. بالکل یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ میزبان ہوتے ہیں تو ہاسپٹیلٹی جو ہوتی ہے بہت میننگ رکھتی ہے، بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. اسی طرح رقیہ میں نے آپ کے حوالے سے تھوڑی ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ آپ نے جو ہے کام کیا ہے اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے بھی. تو یہ دیکھا جائے ایک ویسے تو میں کہوں گی کہ معاشرے میں ایک اب ہمارے یہاں جو ایک نئی چیز آپ آ گئی ہے نا، تو یہ آپ نے کانسیپٹ شروع کیا اولڈ ایج ہوم کا. تو آپ مجھے بتائیں گی آپ کا اس کا کیا فیڈ بیک رہا اور واقعی میں کیا اس طرح سے پیرنٹس آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا کانسیپٹ یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہمارے پاس جو رجسٹرڈ سینئر سٹیزنس ہیں ان کو ہم ان کی فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے کہ ان کی سفید پوشی کا بھی برہم رہ جائے اور ان کی عزت نفسی مجروح نہ ہو. کیونکہ وہ لوگ کسی این جی او پر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ویل آف فیملی ہے، ایک بلینئر ہے. لیکن اب وہ ان کی پوزیشن اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ ان کو انہی کے گھر میں وہ پوزیشن نہیں دی جاتی اور ان کو کسی اولڈ ہاؤس یا گھر سے باہر نکال دیا جائے. بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے بھی آئے ہیں کہ جن کو باقاعدہ نکال دیا گیا روڈ پہ. اب جو میرے دسترخوان پہ اس طرح کے بزرگ افراد آتے ہیں تو وہ بھی میں ان کی سٹوری سنتی ہوں تو وہ ان کا کوئی ڈیفینس میں گھر تھا اور اس طرح سے بہت امیر لوگ تھے لیکن آج وہ زندگی روڈ پہ گزارے. کیوں؟ کیونکہ ان کی فیملی نے ان کو نکال دیا. عید پیکج ہوتا ہے، عیدی ہوتی ہے، عید گفٹس ہوتے ہیں، پھر ونٹر ڈرائیو ہوتی ہے، پھر ہمارا راشن پیکیجز بھی. اس طرح کا ہمارے پورے سال جو ہے وہ اس طرح کے پیکیجز چل رہے ہوتے ہیں اور جو ان کی نیڈ ہوتی ہے وہ ہم ان کی سائلنٹلی جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. زبردست رقیہ، یہ تو آپ نے جو ہے بہت اچھی بات کی کہ چلیں آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہیں کہ اگر ان کیس خدا نخواستہ کوئی ایسے پیرنٹس بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں جو کہ اوبیسلی وقت ہے، معاشرہ ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آپ کہیں نہ کہیں اپنی طرف سے کوشش کریں گی کہ ان کا جو ہے وہ آپ ان کو خوش کر سکیں اور ان کی جو بھی پریشانی ہے اس کا تھوڑا بہت جو ہے آپ کہنے مداوع ہو سکے. یہ ایک بہت زبردست آپ کی جو ہے ایک انیشیٹو ہے. تو لسنرز رقیہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج موجود ہیں. یہ ہمیں آپ نے کہیں نہیں جانا، ان کے کافی پروجیکٹس ہیں جس پہ کام کری ہیں اور یہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گی کہ ابھی ان کی جو سرونگ ہے اور ان کا جو ایک ایمبیشن ہے وہ یہاں ابھی ختم نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں جو ان کو ابھی کرنی ہے لائن اپ پہ اور بہت ساری چیزوں پہ ان کا کام ابھی جاری ہے.